پیش خدمت ہے نئی سیریز امام اعظم ابو حنیفہ۔ نفس ذکیہ نہایت دلیر اور فن جنگ سے واقف تھے، لیکن تقدیر کے فیصلوں کو کوئی نہیں بدل سکتا۔ حضرت نفس ذکیہ میدان کارزار میں اس طرح لڑے کہ ان کی شجاعت کے آگے سرفروشی کے لیے بے شمار افسانے دنگ رہ جاتے ہیں، مگر فتح ان سے بہت دور تھی۔ بالآخر رمضان 145 ہجری میں انہوں نے جام شہادت نوش کیا۔ خلیفہ منصور بہت خوش تھا کہ اس کے راستے کا ایک سنگ گراں ریزہ ریزہ ہو کر بکھر گیا ہے۔ حضرت نفس ذکیہ کے بعد ان کے بھائی حضرت ابراہیم نے بھی پرچم حق اپنے ہاتھ میں لیا۔ حضرت ابراہیم کی جنگی تیاریوں کا اس قدر شور تھا کہ کچھ دنوں کے لیے منصور کے ہوش حواس جاتے رہے، یہاں تک کہ جب حرم میں 2 نئی کنیزیں داخل ہوئیں تو اس نے ان سے بات تک نہیں کی۔ کسی نے اس بے رخی کا سبب پوچھا تو منصور نے جواب دیا، اس وقت تو ذہن پر بس ایک ہی خیال مسلط ہے کہ ابراہیم کا سر میرے آگے یا میرا سر ابراہیم کے آگے رکھا جائے۔ اسی کشمکش کے دوران امام اعظم کے ایک گہرے دوست ابراہیم بن میمون نے آپ سے سوال کیا کہ کیا ہمیں خلیفہ کے مظالم پر خاموش رہنا چاہیے؟ ابو حنیفہ نے فرمایا کہ امر بالمعروف بلا شبہ فرض ہے، مگر اس کے لیے سامان شرط ہے۔ ابراہیم بن میمون نہایت دیندار عالم تھے، لیکن مذہبی جوش میں ان کی قوت برداشت جواب دے گئی۔ امام اعظم کی تمام نصیحتوں کو نظر انداز کر کے ابو مسلم خراسانی کے پاس پہنچے تو یہی شخص تمام فتنوں کا بانی تھا۔ اب ابراہیم بن میمون نے مسلمانوں کے قتل عام کے سلسلے میں اس سے نہایت بے باکی کے ساتھ گفتگو کی۔ ابو مسلم خراسانی فساد پھیلانے کے خوف سے انہیں قتل کر دیا۔ جب امام اعظم کو اس جانگداز سانے کی خبر ملی تو آپ بہت روئے۔ 145 ہجری میں نفس ذکیہ کی شہادت کے بعد حضرت ابراہیم نے علم بلند کیا تو دوسرے مذہبی پیشواؤں کے ساتھ امام اعظم نے بھی تاکید کی کہ اس وقت ابو حنیفہ کے مجاہدانہ جذبے کا یہ حال تھا کہ آپ نفس نفیس اس جنگ میں شریک ہونا چاہتے تھے، مگر کچھ مجبوریاں دامن گشت تھیں جس کے باعث آپ اپنے ارادوں کو عملی جامہ نہ پہنا سکے۔ بعض کتابوں سے آپ کے ایک خط کا بھی پتہ چلتا ہے کہ امام اعظم نے حضرت ابراہیم کے نام تحریر کیا تھا، میں آپ کی خدمت میں 4000 درہم ارسال کر رہا ہوں، اس وقت یہی میرا اثاثہ ہے۔ اگر لوگوں کی امانتیں میرے پاس نہ رکھی ہوتیں تو میں میدان جنگ میں آپ سے آ ملتا۔ کچھ لوگوں نے اس خط کی صحت سے انکار کیا، لیکن یہ سچ ہے کہ آپ نے حضرت ابراہیم کی ہر طرح مدد کی، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ آپ بذات خود جنگ میں شریک ہونا چاہتے تھے، مگر قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ حضرت ابراہیم نے میدان جنگ میں مثالی شجاعت کا مظاہرہ کیا، لیکن شکست کھائی۔ امام اعظم کو تمام عمر ان کی موت کا قلق رہا۔ اپنی عدم شرکت کے بارے میں آپ اکثر فرماتے تھے کہ افسوس میں اس جنگ میں شریک نہ ہو سکا، کاش میں بھی اس جماعت میں شریک ہوتا جو حق اور انصاف کی سربلندی کے لیے مظالم سے جہاد، ظالموں سے جہاد کر رہی تھی۔ یہ اظہار افسوس کوئی ایک دن کی بات نہیں، جب تک زندہ رہے اپنی زبان سے یہی مبارک کلمات ادا کرتے رہے۔ بغاوت اور جنگ کی اس ہولناک مہم سے فراغت پانے کے بعد منصور ان لوگوں کی طرف متوجہ ہوا جنہوں نے حضرت ابراہیم کا ساتھ دیا۔ امام اعظم بھی ایک اعتبار سے مخالفوں میں شامل تھے۔ منصور نے سیاسی مصلحت کے پیش نظر سب سے پہلے پایہ تخت کو ہاشمیہ سے بغداد منتقل کیا، اور پھر یہاں پہنچتے ہی اس نے ابو حنیفہ کے نام فرمان بھیجا کہ فوراً دربار میں حاضر ہو۔ امام اعظم بنو امیہ کی تباہی کے بعد مکہ معظمہ سے کوفہ تشریف لے آئے۔ منصور کا خط ملتے ہی آپ بغداد روانہ ہوئے۔ خلیفہ کے قریبی مصاحب ربی آپ کو ان الفاظ کے ساتھ دربار میں پیش کیا، آج یہ شخص دنیا کا سب سے بڑا عالم ہے۔ منصور نے آپ کے استادوں کے اسمائے گرامی پوچھے، جواباً امام اعظم نے ان تمام بزرگوں کے نام بتا دیے جن کا سلسلہ شاگردی بڑے بڑے صحابہ تک پہنچتا تھا۔ اس تفصیلی گفتگو کے بعد منصور نے آپ کے لیے قضاء کا عہدہ تجوید کیا۔ میں اپنے ناتواں جسم میں اس بارے گراں کو اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتا۔ امام اعظم نے انتہائی ذہانت سے اپنا دامن بچانے کی کوشش کی۔ آپ منصور کے ارادوں کو اچھی طرح سمجھتے تھے، اس لیے الفاظ کا سہارا لیا۔ تم جھوٹ بولتے ہو، منصور غضبناک ہوا۔ جب میں آپ کے نزدیک جھوٹا ہوں تو پھر ایک جھوٹا شخص کس طرح قاضی ہو سکتا ہے؟ منصور امام اعظم کی منطق کے سامنے لاجواب ہو گیا، مگر بعد میں آپ نے اپنے عذر کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا، میں نسلی اعتبار سے اجمی ہوں، اس لیے اہل عرب کو میری حکومت ناگوار گزرے گی۔ سلطنت کی رسموں کے مطابق مجھے درباریوں کی تعظیم کرنی پڑے گی، اور یہ میرے بس کی
بات نہیں۔ منصور کو آپ کی یہ حقیقت بیانی گراں گزری۔ وہ ہر حال میں اپنے حکم کی تعمیل چاہتا تھا۔ امام اعظم کی طرف سے مسلسل انکار سن کر اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا اور قسم کھاتے ہوئے کہنے لگا کہ تمہیں یہ عہدہ قبول کرنا ہوگا۔ امام اعظم نے بھی اسی شدت سے قسم کھائی، میں ہرگز قبول نہیں کروں گا۔ آپ کی اس جرت پر تمام اہل دربار حیران رہ گئے۔ منصور کے مصائب خاص ربی نے غصے میں آ کر کہا، تم امیر المؤمنین کے مقابلے میں قسم کھاتے ہو؟ ہاں۔ امام اعظم نے فرمایا، اس لیے کہ امیر المؤمنین کی قسم کا کفارہ ادا کرنا میری نسبت زیادہ آسان ہے۔ ابو حنیفہ نے اپنے عملی کمالات کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہر شخص کو بے زبان کر دیا تھا، مگر اقتدار کا نشہ کسی زبان کو نہیں سمجھتا۔ منصور کا دل پہلے ہی آپ کی طرف سے صاف نہیں تھا۔ اس تازہ واقعے کی حکومت کی نافرمانی قرار دے کر اس نے امام اعظم کو قید خانے میں ڈال دیا۔ جب اس کا دل چاہتا تو آپ کو زندہ سے نکال کر مذہبی بحثیں کرتا رہتا۔ بہت دنوں تک یہی معمول رہا۔ قرآن حکیم کی ایک آیت مقدسہ کا مفہوم یہ ہے کہ اگر تمہارے ماں باپ بڑھاپے کی حدود تک پہنچ جائیں تو خبردار ایک لفظ بھی ایسا نہ کہنا جس سے ان کی دل آزاری ہو۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اکثر فرماتے تھے، جس کا مفہوم یوں ہے، ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے بوڑھے ماں باپ کو پایا اور اپنی مغفرت نہ کرا سکا۔ قرآن و حدیث کے اس حکم کی روشنی میں آپ دیکھیں گے کہ کوئی بھی بزرگ ماں باپ کی خدمت کے بغیر قبولیت کی منزل تک نہیں پہنچا۔ حضرت اویس کرنی اور بایزید بستامی نے تو ماں کے احترام کے سلسلے میں وہ مثالیں پیش کی کہ آپ ان واقعات کی شہرت ایک تاریخی حیثیت اختیار کر گئی۔ اگر ہم امام اعظم کی سیرت کا مطالعہ بغور کریں تو یہاں بھی وہی جذبہ کار فرما نظر آئے گا جو اویس کرنی اور بایزید بستامی کے لیے باعث نجات بن گیا۔ حضرت ابو حنیفہ کے والد محترم آپ کی سن بلوغت تک پہنچنے سے پہلے ہی انتقال کر گئے تھے، لیکن مادر گرامی طویل عرصہ تک زندہ رہیں اور امام اعظم کو ان کی خدمت کے بے شمار موقع میسر آئے۔ عام عورتوں کی فطرت کے مطابق آپ کی والدہ ماجدہ کچھ شکی مزاج تھیں۔ علماء کرام کے مقابلے میں قصے بیان کرنے والے واعظوں کو زیادہ پسند کرتی تھیں۔ کوفے میں عمر بن زرہ ایک مشہور واعظ تھے، ان سے آپ کو بے حد عقیدت تھی۔ جب بھی کوئی شرعی مسئلہ پیش آتا تو امام اعظم کو حکم دیتے کہ وہ عمر بن زرہ سے پوچھ آؤ۔ ابو حنیفہ تعمیل ارشاد کے لیے عمر کے پاس جا کر مسئلہ پوچھتے، وہ انتہائی ندامت کے ساتھ معذرت کرتے کہ میں آپ کے سامنے کس طرح زبان کھول سکتا ہوں۔ امام اعظم فرماتے ہیں کہ والدہ محترمہ کا یہی حکم ہے۔ اگر اکثر ایسا ہوتا کہ عمر بن زرہ مسائل کا جواب دینے سے قاصر رہتے تو امام اعظم سے درخواست کرتے کہ آپ مجھے بتا دیں کہ میں اس کو آپ کے سامنے دہرا دوں گا۔ کبھی کبھی اصرار کرتے ہیں کہ میں خود چل کر دریافت کروں گی، چنانچہ آپ گھوڑے پر سوار ہوتی اور امام اعظم پیدل ساتھ چلتے، خود مسئلہ بیان کرتی اور جب اپنے کانوں سے جواب سن لیتی تب کہیں جا کر انہیں اطمینان ہوتا۔ ایک بار کوئی مسئلہ پیدا ہوا تو امام اعظم سے پوچھا کہ مجھے اس سلسلے میں کیا کرنا چاہیے۔ ابو حنیفہ نے انتہائی وضاحت سے جواب دیا، سن کر بولی تمہاری سند نہیں، اگر زرکا تصدیق کر دیں تو مجھے اعتبار آ جائے گا۔ امام اعظم ادب و احترام کے ساتھ اٹھے، تمام کام ترک کر کے مادر گرامی کو زرکا کی خدمت میں لے گئے اور صورت حال بیان کی۔ زرکا نے جواباً کہا، آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، میں کیا عرض کروں۔ امام اعظم نے فرمایا، اس سلسلے میں نے جو یہ فتویٰ دیا ہے۔ زرکا نے کہا، بالکل درست۔ زرکا کی زبان سے یہ الفاظ سن کر والدہ محترمہ کو اطمینان ہوا اور پھر گھر واپس تشریف لائیں۔ ابن حبیرہ نے امام اعظم کو بلا کر میر منشی مقرر کرنا چاہا، مگر آپ نے صریحتاً انکار کر دیا۔ حکومت اور اقتدار کے نشے میں اسے ابو حنیفہ کی یہ روش گراں گزری، نتیجتاً اس نے آپ پر سرکشی کا الزام عائد کر کے کوڑے لگوائے۔ اس وقت امام اعظم کی والدہ حیات تھیں۔ آپ فرمایا کرتے تھے، مجھے اپنی تکلیف کا ذرہ بھی خیال نہیں تھا، لیکن یہ سوچ کر شدید اذیت کا احساس ہوتا تھا کہ میری وجہ سے مادر گرامی کے دل کو صدمہ پہنچا۔ یہ تھی قرآن اور حدیث کے احکام کی عملی تفسیر۔ اسی جذبہ احترام کے باعث خدا ان سے راضی ہوا اور وہ نعمان بن ثابت سے
ابو حنیفہ کے درجے تک پہنچ گئے۔ یہ ماں کی تربیت ہی کا نتیجہ تھا کہ انہوں نے جابر حاکم کے سامنے حق کی آواز بلند کی، اسیر زندہ ہوئے اور خدا کی راہ میں اپنے جسم کو ہدف ستم بننے کے لیے پیش کر دیا۔ یہ ماں کا ادب ہی کا صلہ تھا کہ انہیں مجلس میں آتا دیکھ کر استاد بھی تعظیماً کھڑے ہو جاتے، اور یہ ماں کی دعا ہی تھی کہ وہ ہر معرکہ حیات میں سرخرو ہوئے، یہاں تک کہ ماضی اور حال کے تمام اہل علم نے انہیں امام اعظم کہہ کر پکارا، اور مستقبل پر بھی انہی کی گرفت محسوس ہوتی ہے۔